شہر دہلی، جسے صدیوں سے ہندوستان کا دل ہونے کا فخر حاصل رہا ہے، اسی دہلی شہر کے ایک مذہبی گھرانے میں 17 اکتوبر 1817 کو ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کو دیکھ کر کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ آنے والے وقت میں یہ معصوم سا بچہ ملک و ملت کی تقدیر بدلنے والا ہے، اور سید متقی کا یہ بیٹا آگے چل کر سر سید احمد خاں کے نام سے جانا گیا۔ سر سید کی پیدائش جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش دلی میں ہوئی، اور ان کے والد میر محمد متقی تھے، جو ایک نہایت پڑھے لکھے، شرمیلے اور نیک عالم تھے۔ اور جب سر سید پیدا ہوئے تو اتنے چوڑے ٹھوس قسم کے بچے تھے، کسی نے کہا کہ ارے آپ کے خاندان میں یہ جاٹ کہاں سے پیدا ہو گیا، بلکہ ایک مذاق بھی کیا۔ لیکن سر سید کو شروع سے ایک بے چینی طبیعت ان میں تھی، اور انہوں نے یہ کہا اپنے خاندان سے کہ میں اس طرح کی رئیس زندگی بسر نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ، یہ زمانہ چلا گیا۔ مغل سلطنت اور انگریز افسران سے سر سید کے خاندان کے خصوصی تعلقات تھے، لہٰذا سر سید کو کمپنی بہادر اور مغل دربار دونوں کو ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہیں سلطنت مغلیہ کے ٹمٹماتے چراغ کے کسی بھی وقت گل ہو جانے کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے والد اور جوان بھائی کے انتقال کے بعد انہوں نے انگریز حکومت کی ملازمت قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ سر سید سمجھتے تھے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ سر سید نے اپنے بچپن میں مغل دربار دیکھا، آتے جاتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور جو ایکٹیویٹیز وہاں ہوئیں ان کو اپنے نظر میں رکھا۔ اپنے بچپن ہی میں انہوں نے سر سید نے مغلیہ سلطنت کے لیے کوئی اچھا زاویہ قائم نہیں کیا تھا۔ اتنا میں بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سی کنٹریبیوشن غالب کی بھی تھی۔ غالب نے یہ کہا کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل رہا ہے اور مشرق میں ڈوب رہا ہے، صحیح طرف دیکھو میاں، زمانہ بدل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان سے کہا میں انگریزوں کی نوکری کروں گا۔ ہائے ہائے مچ گئی گھر میں، کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی نے نوکری کی نہیں تھی، سب ایک رئیسانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا مجھے آئی ڈونٹ بلیو ان دس۔ 1857 کا یہ وہ دور تھا جب ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کے لیے غصہ پنپ رہا تھا، اور اس غصے کی چنگاری میرٹھ شہر سے بھڑک اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک اس آگ کی تپش میں جل اٹھا۔ سر سید کو انگریزوں کی طاقت اور ہندوستانیوں کی کمزوری کا بخوبی اندازہ تھا، مگر اسی دوران سر سید کا تبادلہ مراد آباد ہو گیا، جہاں انہوں نے ہندوستانیوں اور خاص کر مسلمانوں کی اس قدر تباہی اور بربادی دیکھی کہ ان کا دل رو اٹھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستانیوں میں اگر بنیادی حقائق سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو اس بربادی اور تباہی سے بچا جا سکتا تھا۔ مغلس یا ہندوستانی لوگ آرگنائز نہیں تھے، آرگنائز نہیں تھے، کسی کے پاس کسی کا کوئی کمیونیکیشن سسٹم ہی نہیں تھا یہاں کا۔ جھانسی کی رانی نے بغاوت کر دی تو نانا صاحب نے اس کی کیا مدد کی، یا نانا صاحب نے مدد کی تو یہ جو لکھنؤ کی تھیں بیگم، انہوں نے کیا کیا؟ تو کوئی کنیکشن نہیں تھا نہ، یا مولوی اور فیض آباد نے جو بغاوت کر دی وہاں سے بھاگے تو اس کا کیا ریئیکشن ہوا، کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ یہ تو سب جگہ جگہ کے اوپر بغاوتیں ہوئیں۔ سر سید ہی سمجھتے تھے کہ اس طرح سے اتنی آرگنائز فوج کے سامنے جتنی کہ انگریزوں کی تھی، ہندوستانی نہیں لڑ سکتے تھے۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ تھی جو کہ سر سید نے اچھی طرح پتا کہ یہ جنگ تلوار کی اور توپ کی ہے، توپ کے سامنے تلوار نہیں ٹک سکتی، اور سر سید کو بہت دور سے اس بات کو سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔
سر سید خود اس سروس میں تھے، انگریزوں سے ملتے تھے، جلتے تھے. سر سید یا سمجھیے کہ 1838 میں نوکری شروع کی تھی اور 57 میں غدر ہوا، تو ان کو کم سے کم اس بیچ میں بہت ہی زیادہ موقع انگریزوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، معاشرت ان کی دیکھنے کے لیے، ان کی فوجی سے سمجھنے کے لیے، ان کے بڑے بڑے افیسروں سے بات کرنے کے لیے. جو قوم حکمراں ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ تیار ہوتی ہے، اس کی بات کرنے کا لہجہ ہی دوسرا ہوتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ تو کمزور ہوتا ہی ہے. تو سر سید اس بات کو اتنی طرح سمجھ رہے تھے کہ ہندوستانی بادشاہ کا مقابلہ اب ان سے نہیں ہو سکتا، یہ ایک رائزنگ نیشن ہے. سر سید کو یقین تھا کہ 1857 کی بغاوت کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے رونما ہوئی اور انگریزی حکومت بھی اس بغاوت کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکی. چنانچہ سر سید نے مسلمانوں کو الزام بغاوت سے بری کرانے کا ذمہ اٹھایا اور اسباب بغاوت ہند تصنیف کی، جس میں سر سید نے بغاوت کی اصل وجوہات اور آگے کی حکمت عملی انگریزی حکومت کے سامنے رکھی. سر سید نے پہلا کام جو میری نظر میں ہے وہ کیا ریہیبلیٹیشن کا، کہ مسلم قوم کو کس طریقے سے دوبارہ سے آباد کیا جائے. اس کے لیے سر سید نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند. اس کو انگریزی میں ترجمہ ہوا اور اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا کہ جو انگریز کی پالیسی ہے وہ اس غدر کی ذمہ دار ہے. انگریز یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ مسلمانوں سے اقتدار چھینا جا رہا ہے لہذا وہ باغی ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بغاوت کی وجہ مسلمان ہو سکتے ہیں، انقلابی مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سی بڑی وجہ جو ہے وہ خود انگریزوں کی پالیسی ہے. انگریزوں نے خود بعد میں جب 1857 پر لکھا گیا، خاص طور سے ڈبلیو ہنٹر ایک ہسٹورین تھے، انہوں نے لکھا، ان کو اندازہ ہوا کہ ان کی یہ سمجھ کہ یہ مسلمانوں کی کوئی کنسپریسی تھی یا یہ کوئی جہاد تھا انگریزوں کے خلاف، یہ صحیح نہیں ہے. خود انگریزوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور اس کے بعد انہوں نے مختلف جو ہیں وہ اسباب تلاش کیے جس کی وجہ سے 1857 کا غدر ہوا. خود سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، اور اس میں جو بہت سے پوائنٹس انہوں نے نکالے، ان پوائنٹس کی انگریزوں نے اس کی سراہنا کی اور ان کو احساس ہوا کہ سر سید جو ہیں وہ اس بغاوت کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے. 1857 کے غدر میں تباہ ہو چکے ہندوستانیوں اور خاص طور سے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر سر سید کا کلیجہ تڑپ اٹھا. وہ مسلمانوں کی بہتری کی تدبیریں تلاشنے میں مصروف ہو گئے. ان کو اب یہ فکر ستانے لگی کہ کس طرح مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار بحال ہو. بہت غور و فکر کرنے کے بعد سر سید کو احساس ہوا کہ مسلمان انگریز دشمنی میں مزید نقصان اٹھائیں گے اور اگر انہیں ترقی کرنی ہے تو حکومت وقت سے ہاتھ ملا کر جدید تعلیم کے سہارے ہی آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ جس قوم میں تعلیم ہوگی اسے ترقی کی راہ پر چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. سر سید بھی مسلمانوں کی بہتری اور ترقی ہی چاہتے تھے. سر سید بنیادی طور پہ ہندوستان اور خاص طور سے مسلمانوں کی جو سماجی بدحالی تھی وہ دور کرنا چاہتے تھے. اس سماجی بدحالی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو خرابیاں تھیں وہ بھی دور کرنا چاہتے تھے. جو ان کی معاشی بدحالی تھی وہ بھی دور کرنا چاہتے تھے. جو ان کی تہذیبی گراوٹیں تھیں وہ بھی دور کرنا چاہتے تھے. تعلیم کو تو انہوں نے ایک اہم اسے کہنا چاہیے ٹول کے طور پہ استعمال کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ صرف تعلیم ہی ایسا ٹول ہے. اگر ہمارے پاس جدید تعلیم آ جائے گی تو ہم میں جو اور بہت سی خرابیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور بہت سی تبدیلیاں جو سماج میں وہ چاہ رہے تھے یا معاشرے میں چاہ رہے تھے تو وہ بھی حاصل ہو جائیں گی. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ جو آپ کے سیاسی اغراض و مقاصد ہیں، یعنی حکومت میں شرکت، یعنی اگر انگریزی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس میں شریک ہو کے حکومت کے اقتدار کے ساتھ میں شریک ہو کے اپنے حقوق منوا سکتے ہیں، تو اس کا بھی واحد ذریعہ تعلیم ہے، تاکہ اپنے آپ کو آپ اتنا اونچا کر دیں، اپنی تہذیب کو اونچا کر دیں، اپنے معاشرے کو اونچا کر دیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے اپنے سیاسی مقاصد میں بھی کامیابی حاصل کر دیں۔ سر سید احمد خان نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کے انہوں نے کہا کہ بچوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن دو، ایک طرح سے مہم چلائی انہوں نے کہ ایجوکیشن کے اوپر زور ڈالا جائے، اور پھر شروع میں جیسے محمد اینگلو اورینٹل کالج کھولا، وہ چھوٹا سا کالج تھا، اسی کو بڑھا کے پھر یونیورسٹی بنایا گیا۔ وہ صرف سر سید احمد خان کے کارنامہ تھا، جو کہا جائے محنت تھی، لگن تھی، جس کی وجہ سے یہ بن پایا۔ دیکھیے انہوں نے ٹھیک سمجھ لیا تھا کہ اگر مسلمز کے خلاف جو وکٹمائزیشن اور جو میجرز، ٹرن میجرز لیے جا رہے ہیں، ان کو اگر ختم کرنا ہے تو انگریزوں کے ساتھ ہی مل کر کریں۔ اکیلے نہیں کر سکتے تھے وہ، کیونکہ حکومت انگریزوں کی تھی، تو انہوں نے یہ ذریعہ اختیار کیا کہ ان کے ساتھ مل کے اور مسلمز کی پروگریس، اور انگریزوں کو یہ دکھلائیں کہ ہم لوگ جو ہیں سیکولر ہو سکتے ہیں، ہم لوگ ایجوکیشن کی طرف غور بھی دے سکتے ہیں، ہم لوگ ماڈرن بھی ہو سکتے ہیں اگر ہمیں موقع ملے۔ سر سید کے یہ مشن ہے تحریک کی، جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کو دینی، دنیاوی اور اس طرح تیار کر دیا ہے کہ وہ ہر محاذ پہ بالکل فٹ ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ ہو یا وہ اکیڈمیشینس ہوں، ہر فیلڈ میں ہمارے لوگ ہوں۔ 1857 کے بعد میں ان کے ذہن کے اوپر ایک ایسا اثر ہوا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے، گونگی ہوتی ہے، بہری ہوتی ہے، اور یہی سے انہوں نے ایک قسم کا ایک مشن تیار کیا کہ اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے تعلیم، اور صرف تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہو سکتا ہے جس کی اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے، اس کا سوشو اکنامک اسٹرکچر بدل سکتا ہے، اس کی مالی و معاشرتی حالت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ 1 اپریل 1869 میں سر سید اپنے دونوں بیٹے سید حامد، سید محمود اور اپنے 2 خادموں کے ساتھ بنارس سے انگلستان کو روانہ ہو گئے، جہاں پر انہوں نے جدید تعلیم کے ڈھانچے کو قریب سے دیکھا اور وہاں کے اساتذہ اور طلباء سے گفتگو کی، یہاں تک کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی تعمیرات کا بھی باریکی سے جائزہ لیا، اور ہندوستان واپسی پر اسی طرز پر ایک ادارہ قائم کرنے کی ٹھان لی۔ تمام مشکلات کے بعد 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ پر مدرسے کی رسم افتتاح علی گڑھ چھاؤنی کے میس ہاؤس میں کی گئی، جسے بعد میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام دیا گیا۔ سر سید ہندو مسلمان دونوں کے لیڈر تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی میں آدھے ہندو اور آدھے مسلمان کام کر رہے ہیں، انگریز کام کر رہے ہیں، وہ تو ایک کامن ویل ہے، کامن ایجوکیشن کے سینٹر بنا دیا گیا۔ انہوں نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا کہ بھائی تعلیم حاصل کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن وہ صرف پیورلی عربک اور پرشین کا تھا۔ سر سید کی بات کو آنکھیں کھلی 60 میں کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، بھائی ایک ایسا اسکول قائم کرو جس میں کہ انگلش بھی پڑھی جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ دیکھیے کہ 1862 میں غازی پور میں قائم کیا اسکول ہے، اس میں انگریزی تھی، ہندو مسلمان دونوں شریک ہوئے، دونوں اس کی بڑی بڑی پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں۔ اب علی گڑھ موومنٹ کا بھی نہیں ہے، لیکن سر سید نے سوچا یہ ہمارا موومنٹ جو ہے یہ ابھی بہت چھوٹے پیمانے پر ہے، اس کو بڑے پیمانے پر لانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے علی گڑھ کا انتخاب کیا۔ پھر جب وہ بنارس میں تھے تبھی انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ لندن نہ جائیں گے اس وقت تک کم سے کم اس قوم کو جو کہ ہمارے اوپر حکومت کرتی ہے اس کو تو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا اس کے خیالات ہیں، کیا اس کی تعلیم ہے، کیا اس کا انجینئرنگ سسٹم ہے، کتنی ترقی سائنس نے وہاں کر لی۔ آج ہم کپڑوں سے، ہاتھ سے کپڑے دھو رہے ہیں، وہ مشینوں سے کپڑے دھو رہے ہیں۔
सर सैयद मजहबी उमूर में भी अच्छी समझ रखते थे। यूपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम मेयोर ने जब रसूल पाक की शान में कुछ नाज़ेबा बातें लिखी तो सर सैयद ने आज के हिंदुस्तानियों बिलखुसूस मुसलमानों की तरह अपना होश नहीं खोया। ना तो विलियम मेयोर का पुतला फूंका और ना ही मुर्दाबाद के नारे लगाए, बल्कि एक किताब खुतबात अहमदिया तसनीफ़ करके ऐसा इल्मी जवाब दिया कि इंग्लिस्तान में भी विलियम मेयोर की तहक़ीक़ पर सवालिया निशान लग गया। देखिए, विलियम मेयोर ने बचपन के ताल्लुक से सवाल नहीं खड़े किए। विलियम मेयोर सर सैयद के ज़ाती दोस्त थे, बहुत बड़े हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के बड़े अफसर थे और सर सैयद के ज़ाती दोस्त थे। उन्होंने जब किताब लिखी लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने उसमें जिस तरह उस वक्त तक एक माहौल था यूरोप में कि जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेबुनियाद बातें लिखी जाती थी, उस तरह की बेबुनियाद बातें उनकी किताब में भी पाई जाती हैं। लेकिन आप सर सैयद की हिम्मत देखिए कि सर सैयद न सिर्फ ये कि ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम थे, बल्कि ये साहब उनके ज़ाती दोस्त थे। लेकिन सर सैयद हिंदुस्तान में किताबों का फुकदान था। सर सैयद लंदन जाते हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठ के उस किताब का जवाब लिखते हैं। इतने पैसे उनके पास नहीं है कि वो वहाँ रहना एफोर्ड कर सके, कर्जा मंगवाते हैं, दोबारा कर्जा मंगवाते हैं और तीसरे ख़त में मोहसिनुल मुल्क को लिखते हैं, जब शायद कुछ ऐसी पोजीशन हुई होगी कि जहाँ कर्जदार ने मज़ीद कर्जा देने से इनकार कर दिया होगा, तो कहते हैं मेरा घर गिरवी रख दो, और अपना घर बेच के उस किताब को मुकम्मल करते हैं। और ये मतलब ये ज़रा सोचिए कि उर्दू में लिखी जाने वाली सीरत पर कोई किताब, हिंदुस्तान में तो 800 साल से ये सारे जिन्हें आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया उलमा, ये मौजूद थे, लेकिन ये तो ये समझ भी नहीं सकते थे कि विलियम मेयोर ने लिखा क्या है। जवाब देने के लिए वो आदमी आता है जिसके खिलाफ 68 फतवे हैं कि ये काफिर है, ये इसकी गर्दन काट दी जाए। वो जवाब देने के लिए आता है और ऐसा जवाब देता है कि जिसे दुनिया तस्लीम करती है, खुद अंग्रेज़ों के जहन में तब्दीली आती है और अपना घर बार बेच के उस किताब को लिखता है। बिलाद जाने का सर सैयद के मकसद दो थे। एक तो ये कि सर विलियम मेयोर की किताब के जो जब उन्होंने पढ़ी तो जो सर विलियम मेयोर ने जो अथॉरिटीज़ को कोट की थी इस्लाम के ख़िलाफ़, वो हिब्रूज़ में थे। चुनांचे वो लंदन गए, ये मकसद था कि लंदन से जाके वो नुस्खे देखें। मिसाल के तौर पर बाज़ जगह ये भी लिखा हुआ है, इधर उधर मैंने पढ़ा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि कुरान में ये भी आया है या औरंगज़ेब ने ये भी लिखा है कि भाई नमाज के करीब न जाना। अब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, कुरान में ये लिखा है नमाज के करीब यकीनन मत जाना जब तुम नजिस होना। सर विलियम मेयोर ने वही गलती की थी कि उन्होंने आधा जुमला तो लिख दिया इस्लाम का और आधा नहीं लिखा। सर सैयद चाहते थे उसका क्लियरिफिकेशन क्या है वो जुमला क्या। सर सैयद को ये बात बहुत नागवार थी। सर सैयद उसकी खातिर लंदन गए, लंदन से ओरिजिनल नुस्खे लेकर आए, उभर के एक मौलवी को रखा, वो अथॉरिटीज़ निकलवाई जो सर विलियम ने कोट किया था। जब वो कोट किया तो मालूम है सर विलियम ने कोट ही नहीं सही किया, गलत किया। जो सर सैयद ने फिर खुद बात अहमदिया लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में लिखी, कई बार वो शाया हुई और खूब शाया हो जाए। और जब मुसलमानों ने उसको लंदन में पढ़ा, नहायत बेहतरीन खुतूत सर सैयद के पास आए कि साहब ये तो अजीब बात हो गई, सर विलियम मेयोर ये लिख रहे हैं, आप उसको गलत साबित करके ये लिख रहे हैं और आप अथॉरिटी कोट कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि मुएर का जो मकसद था वो निफाक डालना था और सर सैयद ने बड़े स्कॉलरली तरीक़े से, इल्मी तौर से इस चीज़ को उन्होंने, लेकिन आजकल के दौर के लिए अहम बात यह है कि सर सैयद में इतनी टॉलरेंस थी कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस किताब को बैन कर दो। आजकल अगर आप किसी से भी इत्तेफाक नहीं करते हैं तो फ़ौरन किताब जो है बैन की मांग करते हैं। सर सैयद ने ये लिखा कि आपको रिसर्च करके साबित करिए कि रसूल की क्या अज़मत थी या रसूल के क्या कारनामे थे।
تو اس لیے بھی سر سید کا یہ نظریہ جو ہے اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سر سید ہندوستان کو ایک دلہن اور ہندو مسلمان کو اس کی دو خوبصورت آنکھوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ ان کی نظر میں دونوں مذاہب کے لوگ ملک میں یکساں حقوق اور فرائض کے حامل ہیں، لہٰذا تمام ہی شعبہ ہائے زیست میں انہیں ایک دوسرے کے مساوی ہی ہونا چاہیے۔ مگر جب سر سید نے دیکھا کہ مسلمان ہر لحاظ سے کچھ زیادہ ہی پسماندگی کا شکار ہیں تو انہوں نے اپنی خاص توجہ اس قوم کو دی، کیونکہ سر سید چاہتے تھے کہ وہ ہندو مسلمان دونوں قومیں ملک کی ترقی میں قدم سے قدم ملا کر چل سکیں۔ سر سید نے جب مدرسہ قائم کیا تو اس کے اولین اساتذہ میں اگر مولوی ابو الحسن تھے تو سیکنڈ ماسٹر کی ذمہ داری لالا بیجناتھ پر تھی۔ یہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم طلبہ بھی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ان کے پہلے کچھ طلبہ میں ایک تھے ایشوری پرساد، اور آج بھی یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سر سید اپنے رفقا میں بہت مشہور تھے۔ مذہبی کچھ لوگوں سے ان کے مذہبی معاملات میں اختلاف رہتا تھا، کسی سے سیاسی معاملات میں اختلاف رہتا تھا، لیکن تعلیم کے معاملات میں سب متحد تھے۔ اور سر سید کے انتقال کے بعد اس پوری تحریک کو آگے بڑھانے میں سر سید کے رفقا میں محسن الملک، وقار الملک اور دوسرے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ خود سر سید کے دوستوں میں راجہ جے کشن داس کا بہت بڑا وہ ہے، اور یہ علی گڑھ کا محض اتفاق ہے کہ سر سید سیکولرزم کے بہت بڑے حامی تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں ایک ساتھ مل جل کر رہیں۔ انہوں نے تو بلکہ لفظ استعمال کیا ہے، ہندو اور مسلمان میری دو آنکھیں ہیں۔ اور سر سید کے دور میں ہاسٹلس میں ہر جگہ گائے کی گوشت کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سر سید پہلے شخص تھے، یا پہلا علی گڑھ کا ایک ایسا کالج تھا جس نے اپنے ہاسٹل میں گائے کے گوشت کو اجازت نہیں دی، صرف اس لیے کہ دوسروں کے جذبات کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہاں کالج کے زمانے میں پانی جو ہے وہ مشق سے آتا تھا، اور مشق چمڑے کی بنی ہوتی تھی۔ سر سید کو یہ احساس تھا کہ اس سے دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، تو سر سید نے باقاعدہ ایک کنواں کھدوایا شرمدان کر کے، تاکہ غیر مسلم بچے وہاں کا پانی استعمال کر سکیں۔ سر سید کے پوتے راس مسعود کی جب بسم اللہ ہوئی تو بسم اللہ ایک مذہبی رسم ہے۔ سر سید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ راجہ جے کشن داس کی گود میں بیٹھ کروں، اور میرے بچے کے اندر پوتے کے اندر وہ تمام خوبیاں ہوں جو راجہ جے کشن داس کے اندر ہے۔ تو سر سید مذہبی معاملات میں بھی اتنا خیال رکھتے تھے کہ دوسروں کے احترام کا، اور اس کالج کا پہلا طالب علم ایشوری پرساد تھا، اور اس کالج کا پہلا گریجویٹ امبا پرساد تھا۔ جب ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی یہ کہہ کے نہیں بلاتا کہ رام دین ہے یا یہ گجانند ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہندوستانی ہے۔ تو ان کا مزاج ہمیشہ یہ رہا کہ ہندوستان ایک ہے، یہاں رہنے والے وہ ہندوستانی ہیں۔ ہندو سے مطلب ان کا صرف یہ نہیں تھا کہ ہندو سے مطلب کوئی ریلیجن ہو، مطلب تھا جو یہاں رہ رہا ہے وہ اس کو ہم ہندوستانی کہیں گے۔ ملک و ملت کو تاریکی سے نکال کر روشنی بخشنے والا اور قوم میں غور و فکر کی قوت پیدا کرنے والا یہ فرشتہ آخرکار 27 مارچ 1898 کو اس پیغام کے ساتھ اس دیار فانی سے کوچ کر گیا کہ مسلمانوں، لاکھ مشکلات کے باوجود جذبات کی رو میں مت بہنا، حکومت وقت سے ٹکرانے کے بجائے سوجھ بوجھ سے کام لینا، برادر وطن کو بھی ساتھ لے کر چلنا، اور تمام چیزیں وقت برابر ہو سکتی ہیں اگر تعلیم کو اپنی ترقی کا زینہ بناؤ گے۔ سر سید کا یہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا